تفسیر سب کچھ گزر چکی ہی ہے، اور اب ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ۔ فلما جاء آل، تو جب آ گئے آل لوط کے پاس نرمرسلون، بھیجے ہوئے فرشتے، قولا، اس نے کہا، انکم، بے شک تم، قوم منکرون، لوگ ہو اجنبی۔ قالو، انہوں نے کہا، بل جئناکا، بلکہ ہم لائے تیرے پاس، بما کانو، اور ساتھ اس کے جو تھے وہ، فیہ، اس میں، یمترون، شک کرتے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جو تھے وہ تو اس عارضی مہلت کو تو زیادہ بڑی سمجھتے تھے نا۔ وَآتَيْنَاكَ، اور لائے ہم تیرے پاس، بالحق، کے حق کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ، پس لے چل، بِأَہْلِکَ، اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ساتھ ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، چلتے جاؤ، أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے، وَلَا، اور نہ، يَلْتَفِتْ، اور پلٹ کے نہ دیکھو۔ یعنی جب اکثر انسان جاتا ہو جس سے محبت ہو یا مہمان رخصت ہوتے ہوں تو اکثر میزبان پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، تو یعنی اس طرح نہ دیکھو اس وادی کو۔ منکم، تم میں سے، احدوں، کوئی ایک، ومدو، اور چلتے جاؤ، حیث، جہاں، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو۔ وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصلہ پہنچا دیا ہے ہم نے، الیہ، اس کی طرف، ذالک، اس معاملے کا، ذالک الامر، اس معاملے کا، ان، بے شک، دابر، جڑ، ہؤلائی، ان لوگوں کی، مقطوع، مصبحین، کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی۔ یعنی کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ یہ تو نہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا ٹائم ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی پیچھے کھڑا رہ گیا تو ممکن ہے کہ اسے بھی کچھ یہی یعنی پہنچ جائے، یہی عذاب پہنچ جائے۔ یہ علاقہ جو تھا عراق اور فلسطین کے درمیان ہے، آج کل بھی اردن کے قریب ہے۔ یہاں سے آپ کو شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جب فرشتوں نے بھی اسی طرح۔ وَقَدَيْنَا، اور وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اور آئے شہر والے، يَسْتَبْشِرُونَ، خوشخبریاں دیتے ہوئے، قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، ضیفی، جس طرح میرے مہمان ہیں، جس طرح ہر میزبان چاہتا ہے کہ میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ ہو، احترام ہو، اور مہمانوں کو اسی طرح تواضع کیا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا مہمان ہے، تو اسی طرح اس کو سہولتیں بھی دیتے ہیں، اور عزت اور احترام جس طرح ان کو دینے کے لیے ہے تو وہی عزت دیتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تحزنون، اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو اور نہ رسوا کرو مجھ کو۔ قالو، انہوں نے، قوم نے کہا، اولم، کیا بلا نہیں، ننہکا، ہم روکتے ہیں تجھ کو، عن العالمین، سب جہان والوں سے، یعنی تم نے جہان والوں کا ٹیکہ لگا کے رکھا ہے، ہم نے تمہیں اس بات سے روکا نہیں ہے۔ قولا، اس نے کہا، ہؤلاء، یہ، بناتی،
میری بیٹیاں ہیں، یعنی ہر پیغمبر اپنے قوم کی بیٹیوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، یعنی تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں تو اپنی حاجت ان سے پوری کرو، ان کن تم اگر ہو تم فاعلین کچھ کرنے والے، لعمرکا تیری زندگی کی قسم، انہم بے شک وہ لفی سکرتہم البتہ اپنے نشے میں ہیں، یغمہون بہکے ہوئے تھے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے، مشرقین دن چڑھے، فجعلنا یعنی ایک چیخ، فجعلنا تو کر دیا ہم نے عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، جس طرح پلیٹ کا صحیح حصہ پلٹ دیا جائے اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ساتھ کر دیا، سافلہا اس کا نچلا حصہ، وَأَمْطَرْنَا اور برسائے ہم نے علیہم ان پر حجارۃ من سجیل پتھروں کی بارش بھی ہوئی، پتھر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات للمتوسمین بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے، یعنی یہ اس میں عبرت کے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم ان چیزوں سے عبرت پکڑیں، لیکن آج تو مغرب والوں نے جنسی اور سیکشول کو عام کیا ہے، جو پھر یہ تو عارضی زندگی ہے اور دھوکے کا سامان ہے، اور ادھر سے تو ہم ضرور جائیں گے، نہ 500 سال زندگی ہے نہ 300 سال، لیکن ادھر تو ہم فرصت سے تو قبر میں نہیں لیٹیں گے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَبِسَبِیلٍ مُقِیم البتہ ایک رستے پر ہے قائم موجود، یعنی یہ والا جو ہے نا عراق اور فلسطین کے درمیان اردن میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا تھا، اور یہ ایک دریا مردار اس کو کہتے ہیں، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات للمؤمنین البتہ ایک عبرت ہے ایمان والوں کے لیے، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْکَةِ لَظَالِمِین دیکھو یہ اب شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یہ جنگلوں کی طرف آباد تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جنگلوں والے کس طرح لوگ ہوتے ہیں، جن کی جنگل میں ہی گھر ہو، فَانْتَقَمْنَا تو انتقام لیا ہم نے منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا اور بے شک وہ دونوں لَبِإِمَامٍ مُبِین البتہ واضح رستے پر تھے، وَلَقَدْ كَذَّبَ اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر ہجر والوں نے، ہجر یہ سورہ ہجر بھی اس پہ ہی بنا ہے کہ یہ مسافروں کو اور اجنبیوں کو راستے میں بیٹھتے تھے، اور مسافروں کی نا عزت محفوظ ہوتی تھی، اور پھر بدفعلی بھی کرتے تھے، اور ان سے مال اسباب بھی چھینتے تھے، اور اپنی بستی سے تب باہر نکال دیتے تھے، یعنی یہ یکا والے جو تھے وہ تو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اسی طرح میں تجارتی راستے ادھر سے گزرتے تھے لوط علیہ السلام کے علاقے سے، وادیوں سے، تو وہ
کسی کی عزت محفوظ نہیں کرنے دیتے تھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ بدفعلیاں بھی کرتے تھے اور ان سے مال بھی لوٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب الحجر قوم سمود یہ بہت مضبوط جسم والے تھے اور لمبی عمروں والے تھے، اور انجینئرنگ میں اتنے خاص و خاص تھے اور اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے گھر بنا لیتے تھے، اور یہ گھر اتنے مضبوط ہوتے تھے جو ہر طرح کی عرضی یعنی سیلاب، طوفان، زلزلے اور باد و باران کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا ہر طرح کے خوف اور خطرے سے دور تھے۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تو وہ ایک زبردست قسم کی دہشتناک آواز تھی کہ ان کے مکان جو باقی ہر طرح کے ارضی و سماوی آفات سے مامون تھے، اس عذاب کے لیے کچھ بھی کرامت ثابت نہ ہو سکے۔ اللہ نے ان پر عذاب ہی ایسا بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ قوم سمود تو ان کے یہ عذاب کچھ بھی یعنی ان کے لیے یہ سارے مضبوطیاں کرامت ثابت نہ ہوئے۔ اللہ نے عذاب ایسا بھیجا جو ان کے وہم گمان میں بھی نہیں آتا تھا، اور اس مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر نہ ہو سکی، اور وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے اور وہی گلتے سڑتے رہے۔ ان کا علاقہ اس راستے پر پڑتا ہے جو مدینہ سے تبوک جاتا ہے، اور ان کے بہت سے آثار طویل مدت تک دوسروں کے لیے باعث عبرت بنے رہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سفر تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام پر یعنی قوم سمود کے مقام پر، ہجر کے مقام پر، یہ سورہ ہجر اسی سورت کا نام ہے، سمود اور ہجر، ہجر ان کا علاقہ تھا، نام ہے سمودیوں کا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہجر کے مقام پر پہنچے تبوک کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کنویں سے پانی نہ پئیں اور نہ ڈول بھریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے آٹا گوندھ لیا ہے اور اس سے بھی بھر بھی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹا پھینک دو اور پانی بہا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا اونٹوں کو کھلانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پلاؤ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹی پانی پیتی تھیں، اور ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو بحیث اس صورت کے کہ تم رو رہے ہو، اگر رونا نہ آئے تو وہاں سے مت گزرو، ایسا نہ ہو کہ ان کا عذاب تم پر بھی نازل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر ڈھانک لیا اور تیزی سے اپنی سواری کو چلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ بخاری